بوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا نبي سيدي الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اس لیے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب بھی نقیب محفل یا کوئی نعت خوان یا کوئی خطیب کوئی کہے کہ درود شریف پڑھیں تو ضرور پڑھا کریں، اس کو اگنور نہ کیا کریں، اس اپیل کو، اس گزارش کو نظر انداز نہ کیا کریں. درود شریف پڑھنا بھی چاہیے اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو محبت سے درود پڑھتے ہیں ان کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. لائق صد احترام حضور پیر طریقت جناب پروفیسر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرفہ، نہایت واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے اس محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں گزشتہ جمعہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بار مجھے قبلہ حاجی صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ نے سال سے تو لازمی اوپر ہے، تو 15 سال کا شاید عرصہ ہو گیا ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں. تو میرا حاجی صاحب سے تعارف بھی نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ نے نا، میں اس وقت سلام پڑھتا تھا حجویری مسجد میں، تو اب بھی الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پڑھتے رہنے کی توفیق دے، یہ سعادت کبھی بھی ہم سے نہ چھینے، ہم درود و سلام پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے جائیں. تو مجھے نے فرمایا آپ نے سلام پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو میں یہاں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. پھر مجھے حکم ہوا جی آپ نے نعت شریف پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو الحمدللہ میں نعت شریف کے لیے حاضر ہوا. تو یہ شاہ صاحب کی محبت ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں جی تم بیان بھی کرنا، تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی پیش کر لیتا ہوں. تو میری الحمدللہ تسلسل کے ساتھ ہر سال حاضری ہو رہی ہے اور مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے، مجھے بڑی خوشی ہے. اس سال ہمارے ہاں جو 12 روزہ پروگرام تھا تو اس میں ترکیب یہ بنی تھی کہ ترتیب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کی جائے
اور ساتھیوں نے میرے ذمہ لگایا کہ میں خود یہ بیان کروں ایک ترتیب کے ساتھ۔ اس سلسلے میں پھر میں نے سب ساتھیوں سے کہہ دیا کہ میں کہیں بھی پروگرام کے لیے نہیں آ رہا، لیکن یہ شیر ربانی مسجد کا پروگرام میں نے سب کو کہا بس ادھر میں نے جانا ہے۔ تو یہ اس پروگرام کی کشش ہے یہاں کے منتظمین قبلہ شاہ صاحب کی، یہ شفقتیں ہیں، مجھے ان کی شفقتیں ہمیشہ حاصل رہیں۔ اور ایک بات میں بہت لوگوں کو سنایا کرتا ہوں، آج آپ سب کو بھی سنا دیتا ہوں، شاہ صاحب کو بھی سنا دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں تھے تو شاہ صاحب بھی تھے وہاں پر، یہ آج سے کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے شاید۔ تو میرا اس وقت مدینہ طیبہ میں حاضری تقریباً 2-3 ہفتے میری تقریباً حاضری تھی، 2 ہفتے، پورا ویسے 1 مہینے کا پیکج تھا۔ تو میں نے ایک چیز ادھر محسوس کی کہ ہم نگاہ اٹھاتے ہیں روضہ شریف دیکھنے کے لیے، میناروں کو دیکھنے کے لیے اور وہاں کے جلوے دیکھنے کے لیے، لیکن نگاہ اٹھنے اور جھکنے میں کبھی کبھی نگاہ بہک بھی جاتی تھی۔ اب ایسے میں نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جاتی تو بڑی دل میں نا دل ملول سا ہوتا، یار یہ کیا، حضور کے شہر میں آ کر یہ نگاہ کیوں میری ادھر گئی؟ الحمدللہ اتنا کنٹرول تو ہے کہ فوراً نگاہ کو جھکا لیا جائے، لیکن گئی کیوں، میری نظر پڑی کیوں کسی اور پر؟ تو میں نے شاہ صاحب سے کہا مجھے یہ مسئلہ، میں بڑا نا تھوڑا سا پریشان ہوتا ہوں، یہاں سارے لوگ ساری دنیا سے حضور کے غلام اور حضور کی باندیاں سب اکٹھے ہیں، تو یہ نگاہ کی حفاظت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کہنے لگے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے وہ پڑھا کریں بطور وظیفہ۔ میں نے وہ شعر بطور وظیفہ شروع کر دیا اور میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا، آج آپ بھی سن لیجئے، یہ مسئلہ ہو تو اس شعر کو بطور وظیفہ پڑھا کریں۔ وہ شعر یہ ہے: نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے آنکھوں کی حفاظت کر لی، اس دور کی جو برائیاں نا ان میں سے کم از کم آدھے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکسیر کیا ہوتا ہے؟ بس یہی ایک لفظ مشکل ہے اس مصرع میں۔ اکسیر کا سادہ لفظوں میں اگر معنی بیان کریں تو وہ کیمیا جس سے مٹی کو سونا بنایا جائے اس کو اکسیر کہتے ہیں۔ اور ہماری جان کی اکسیر کیا ہے؟ حضور کی محبت۔ سبحان اللہ۔ ایک دن یہ جسم نے مٹی میں جانا ہی ہے نا، دفن ہونا ہی ہے، لیکن محبت مصطفیٰ وہ کیمیا ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ محبت ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور یہ محبت ہم پر واجب بھی ہے۔ جو سورہ توبہ کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری محبتوں کا ذکر فرما دیا ہے جو عام طور پر انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ساری محبتیں اس میں مذکور ہیں۔ آباؤکم، والدین، ابناؤکم، اولاد، اخوانکم، بہن بھائی، عشیرتکم، فیملی، گھرانہ، اموال اقترفتموہا، مال جس کے گھاٹے کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے یہ کم نہ ہو جائے، یہ زیادہ ہی رہے، وتجارت تخشون کسادہا، بزنس، تجارت، روزگار، کبھی کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا روزگار اس سے چھن جائے، اس کی تجارت خراب ہو، اس کی دکانداری خراب ہو، جو بزنس وہ کر رہا ہے اس میں خسارہ ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، جس گھر میں وہ خوشی خوشی رہ رہا ہوتا ہے، تو اپنے گھر کا نقصان کوئی نہیں چاہے گا۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، دنیا کے جس بہترین سے بہترین خطہ میں چلا جائے، اگر اس کا گھر مٹی کا بھی بنا ہوا نا وہ لوٹ کر اپنے گھر آئے گا۔
اس کو اپنے گھر کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، اس میں ازواج کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا یہ ساری چیزیں، انسان جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، تیرے والدین، تیرے بہن بھائی، تیری کاسٹ، تیری برادری، تیرا مال، تیرا راس مال، تیری منی جو تم نے سیو کی ہے، تجارت، گھر، سب کچھ جن کے ساتھ بھی تو محبت کرتا ہے نا، تو محبت کرتا رہے، تو جس محبت سے روکا نہیں جاتا، کیونکہ یہ محبت ہر انسان کے دل میں ہے، یہ رہے گی۔ محبت کر، لیکن ایک خیال کرنا، اگر یہ محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر یہ غالب آ گئی نا، پھر ہر چیز تیری تباہ ہو جائے گی۔ مال سے محبت کرتے رہو، تمہیں منع نہیں کیا جاتا، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کبھی مال نہ کماؤ، کمائیں لیکن حلال کا کمائیں، کمائیں لیکن حقداروں کو ان کا حق دیں، گھر سے بھی محبت کریں، اولاد سے محبت کریں، بہن بھائیوں سے محبت کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری محبتیں سکھائی ہی میرے آقا نے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو کیا پتا تھا اولاد کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، بچوں سے کیسے محبت کرتے ہیں، کیسے شفقت کرتے ہیں۔ حسنین کریمین حضور کی گود میں ہیں، حضور کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگھتے ہیں، کبھی چہرے پہ پیار کرتے ہیں، کبھی گردن پہ بوسے لیتے ہیں، اور حضور سونگا بھی کرتے تھے۔ ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ کسی نے کہا بھلا بچوں سے ایسے بھی کوئی پیار کرتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جس ہر کسی کے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہے، بچوں سے پیار حضور نے سکھایا، تربیت فرمائی کہ بچہ جب بڑا تربیت فرمانی ہے۔ اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا بچوں سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ جب اپنی بیٹیوں کو لوگ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پتہ چلتا تھا بیٹی پیدا ہوئی تو کوئی گلا دبا کے قتل کرتا تھا اور کوئی دو ٹکڑے کر کے قتل کر دیتا تھا، ایسا ظالمانہ طریقہ تھا۔ ایسے میں میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا پتا لوگوں کو بیٹیوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آج جوان بھائی بہن سے اتنی محبت کر رہا ہے، بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کر رہا ہے۔ یہ صدقہ ہے سیدہ خاتون جنت کا، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی تربیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں سے محبت کا طریقہ بتایا، بہنوں سے، خاندان سے، والدین کی محبت کے بارے میں تو یہاں تک کہا اگر والدین راضی ہیں تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ کسی نے کہا نا جی مجھے کیسے پتہ چلے گا رب راضی ہے یا ناراض؟ فرمایا آسان طریقہ، والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، یہ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو ان ساری محبتوں کی تلقین فرمائی، تربیت فرمائی، لیکن ساتھ ہی فرمایا یاد رکھنا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پر غالب رہنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نیچے یہ محبتیں ہونی چاہیے، یہ توازن کہیں بگڑ نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت کی خاطر تم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دو، ایسا نہ ہو کہ خاندان کو راضی کرتے کرتے تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لو، ایسا نہ ہو بچوں کو خوش کرتے کرتے حضور کی خوشی کو بھول جاؤ، ایسا نہ ہو
اپنے رزق اور تجارت کے چکر میں تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غافل ہو جاؤ اور ان کی اطاعت سے غافل ہو جاؤ. اگر تم نے ایسا کیا، اگر ایسا ہوا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے امر کا انتظار کرنا. یہاں امر سے مراد عذاب ہے، پکڑ ہے. پھر اللہ کے امر کا انتظار کرنا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے باب میں یہ وہ آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حضور کی محبت ہم پر واجب ہے. صرف واجب ہی نہیں بلکہ حضور کی محبت کا مقام یہ ہے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت حضور کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس کے مظاہر ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں ملتے ہیں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کے والد گرامی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت ابو قحافہ اس وقت کافر تھے، مسلمان بعد میں ہوئے. یہ بھی یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ خصوصیت ہے، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. میں نے خود تو نہیں اس معاملے پر تحقیق کی، لیکن علامہ یوسف صاحب استاد مکرم ان کا یہ جملہ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے، کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی نسل میں سے 4 نشستیں جو ہیں، 4 پیڑھیاں جو ہیں، وہ ساری کی ساری اس نبی کے صحابی ہوں، صحابیت کا شرف حاصل ہو. یہ شرف صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. تو آپ کے والد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مناسب گفتگو نہیں کرتے تھے. ایک دن ان کے الفاظ زیادہ ہی ناقابل برداشت ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے لیے. تو والد کو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور منہ کے بل حضرت ابو قحافہ گر گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ میں نے ایسے باپ کو مارا، اس نے ایسے کہا تھا. حضور نے کہا، ابو بکر تو نے باپ پہ ہاتھ اٹھایا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا. یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بارے میں ایسے کہا تھا. ابو بکر تم نے باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا. انہوں نے پھر کہا، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بارے. ابو بکر تم نے باپ پہ ہاتھ اٹھایا. حضرت سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے بار بار ایسے کہا، مجھے نہایت افسوس ہوا کہ مجھ سے یہ جرم کیوں ہوا. لیکن یہاں جو بات سمجھنے والی ہے ہمارے لیے، والد کی اطاعت اس کی شان اپنی جگہ، کافر والد کی بھی اتنی عظمت ہے کہ حضور منع کر رہے ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مصطفیٰ دیکھیں کہ باپ نے بھی اگر حضور کے متعلق نازیبہ کلمات کہے ہیں تو برداشت نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور سے پیار تھا، حضور سے محبت تھی. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر دل میں اس قدر ہو کہ کوئی نامناسب بات کہے تو دل کو گوارا نہیں ہوتی. انسان کو اپنے پورے جسم کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، کبھی اچانک کوئی حادثہ ہو تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بچاؤ کریں. بڑے بڑے چاہنے والوں کو، بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یا قسم کا دور ہے کہ کسی نے چھپ کر کچھ کیا ہے اس کو بھی منظر عام پہ لا کر لوگ اعزاز کی بات سمجھتے ہیں. تو بڑی چیزیں سامنے ہیں لوگوں کے کہ وہ دعویٰ کرنے والے کہ تیری خاطر جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن جب موقع آیا تو وہ محبوب کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور محبوب ہی کو اپنی آڑ بنانے کی کوشش کیا. لیکن دیکھیں جب جنگ احد ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ سرکار کے قریب تھے، تیر آ رہا تھا،
جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا کہ حضور کو نہ لگے۔ ایک صحابی حضور کے قریب کھڑے ہیں، تیر آیا، اب ہاتھ نیچے تھا، ہاتھ اوپر کرتے وقت لگنا تھا، جلدی سے اپنا چہرہ آگے کر دیا، چہرے پہ تیر لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگنے دیا۔ تیروں کی بچھاڑ ہوئی تو حضرت ابو دجانہ یوں ہاتھ پھیلا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، چہرہ حضور کے سامنے ہے، پیٹھ دشمن کی طرف ہے، جو تیر لگے ابو دجانہ کو لگے، میرے آقا کو تیر نہ لگے۔ حضور کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ ہے، حضور کے بازوؤں کے سامنے بازو ہیں، اور حضور کے جسم کے سامنے پورے جسم کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ حضرت ابو دجانہ کی پیٹھ تیروں سے بھر گئی، تیر توڑ توڑ کے نکالے جا رہے ہیں، کھینچ کھینچ کے نکالے جا رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام کو صحابہ لے کر احد کے دامن میں لے کر گئے، یہاں حضور کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ اب وہ پتھر اونچا تھا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ مقام کی زیارت کی ہوگی جہاں حضور کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے، تو وہ جگہ تھوڑی سی اونچی تھی، اب وہاں ڈائریکٹ پاؤں نہیں رکھا جا سکتا تھا، درمیان میں سٹیپ کی ضرورت تھی، کوئی پتھر وغیرہ ہو، اب اتنی جلدی میں پتھر تلاش کرنا مشکل تھا۔ قربان جاؤ ابو دجانہ پر، جلدی سے آگے لیٹ گئے، حضور میری پیٹھ پہ پاؤں رکھیے، اوپر چڑھ جائے۔ اللہ اکبر، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ہم تو اپنی پسندیدہ غذا سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اس میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے، ہم تو ٹیسٹ کے معاملے میں بڑے خود غرض ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس سے پوچھئے، کہتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا جی، اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی تیکھا کھاتا ہے، کوئی لائٹ کھاتا ہے، کسی کو میٹھے کی رغبت ہوتی ہے، کوئی نمکین زیادہ لیتا ہے۔ ایک گھر میں کھانے کی ترتیب بناتے ہوئے مشکل ہوتا ہے گھر کی سربراہ کو کہ آج کیا پکائیں، اس کو یہ پسند ہے، اس کو وہ پسند ہے، اس کو یہ پسند نہیں، اس کو وہ پسند نہیں، تو پسند اپنی اپنی ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کی پسند دیکھیں، حضور کی پسند کے سامنے سب کی پسند ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار ایک دعوت پر گیا، سالن پکا تھا شوربے والا، اس میں بکری کا کچھ گوشت تھا اور گھیا کدو شریف کی کچھ ڈلیاں تھیں، قتلیاں تھیں اس میں ڈلی ہوئیں۔ کہتے میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتلیاں سبزی یعنی کدو شریف تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے کدو شریف کے ساتھ کوئی رغبت نہیں تھی۔ کہتے میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف تلاش کر کے چن چن کے کھا رہے ہیں، میں سمجھ گیا یہ سبزی حضور کو پسند ہے۔ کہتے بس اس کے بعد مجھے بھی پسند ہو گئی۔ ارے پیار کرنے والوں نے تو حضور کی غذاؤں سے بھی محبت کی ہے، حضور کی اداؤں سے محبت کی ہے۔ یہ کیسا پیار ہے، ہم چہرے پہ حضور کی سنت بھی سجانا گوارا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اس وقت میرا نام ذہن میں نہیں ان کا، دسترخوان بچھا ہوا تھا اور دسترخوان پر کھانا رکھا گیا۔ ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب نے طب نبوی اور جدید سائنس میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ کھانا سامنے رکھ دیا گیا اور کھانے میں کدو شریف تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا یہ سبزی مجھے پسند نہیں ہے۔ بڑے تحمل سے فرمایا، فاروق اعظم کے صاحبزادے نے بڑے تحمل سے اپنے بیٹے کو کہا اگرچہ تمہیں پسند نہیں ہے لیکن یہ میرے آقا کو پسند ہے۔ حضور اس سبزی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا آقا کو پسند ہوگا لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ جب یہ جواب دیا نا، اب جلال میں آ گئے ابو جان، کہنے لگے ہر کسی کو یہ حق ہے اپنی پسند ناپسند کا، لیکن جب یہ پتہ چل جائے نا حضور کو پسند ہے پھر حق نہیں ہے، پھر یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کوئی یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ سن بیٹے، تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے لیکن اگر تجھے میرے آقا کی سبزی پسند نہیں ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے۔
جس گھر میں میں رہتا ہوں تجھے رہنے کی اجازت نہیں، نکل جا میرے گھر سے۔ سگے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ 1 سال تک بیٹے سے خوش نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے کہ تم نے حضور کی سبزی کی توہین کی ہے، تم نے یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آج ہم سوچیں ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے، کیا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی؟ کیا ہمیں حضور سے ایسی محبت ہے، ایسا پیار ہے؟ اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں نصیب کر دے۔ گھر بنانا کوئی آسان نہیں ہوتا نا، زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کی اپنے گھر کی خواہش میں کہ اپنا گھر ہو، اپنی پسند کا ہو، اور پھر موقع ملے تو لوگ اچھے سے اچھا گھر بناتے ہیں، عمدے سے عمدہ گھر بناتے ہیں۔ ایک صحابی نے گھر بنایا بڑے چاؤں سے، بڑے شوق سے، اور پورے محلے میں سب سے اونچا گھر ان کا تھا، 2 منزلہ گھر، اور پھر اوپر گنبد بھی بنایا، بڑا خوبصورت حسین گھر بنایا۔ اب جب کوئی گھر بناتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سب کو دکھاؤں، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو اتنی محنت کی تھی لوگوں کو بھی پسند آئی۔ وہ ان کا بھی یہ مزاج رہا ہوگا کہ جو کوئی آتا اس سے پوچھتے میرا گھر کیسا لگا۔ ایک دن کونین کے دولہا، مکی مدنی آقا، آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار کا گزر ہوا۔ اللہ اکبر، اے کاش کبھی ہمارے ہاں بھی حضور کا گزر ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کبھی تو رحم آ جائے میری آشفت حالی پر، کبھی تو ہو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہاں سے گزر ہوا، حضور نے گھر کو دیکھا، حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ صحابہ سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ بتایا جی یہ فلاں آپ کے غلام صحابی انہی کا گھر ہے۔ حضور نے کچھ فرمایا نہیں، لیکن صحابہ بھی حضور کی اداؤں کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، چہرے سے دیکھ لیا، چہرے کے انداز سے، حضور کے فیس ایکسپریشن سے صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور خوش نہیں ہوئے، گھر دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔ سرکار تشریف لے گئے، جن کا گھر تھا وہ اس وقت تھے نہیں، بعد میں جب وہ آئے تو ان کو بتایا کہ حضور تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے اچھا میرا گھر دیکھا؟ ہاں تمہارے گھر کو بڑی غور سے دیکھا۔ کیا کہا؟ کہا کچھ نہیں، لیکن ہمیں لگا تھا کہ حضور کو تیرا گھر اچھا نہیں لگا۔ حضور کا چہرہ بتا رہا تھا، چہرے سے لگ رہا تھا کہ حضور کی طبیعت میں تیرا گھر دیکھ کر کچھ ناگواری آئی ہے، ناپسندیدگی آئی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا حضور سے پوچھتے آقا کیا اس میں کمی ہے، کیا غلطی ہے؟ میں نے تو بڑی محنت سے بنایا، میرے سالوں کی محنت اس کے پیچھے ہے، بڑی مشکل سے میں نے پونجی جمع کی تو یہ گھر بنا تھا، آپ نے ناپسند کر دیا، بتائیں کیا ٹھیک ہونے والا ہے، ٹھیک کر دوں۔ لیکن وہ حضور سے پیار کرنے والے تھے، یہ سوال نہیں کیا، سچا عشق کرنے والے لوگ تھے۔ مزدوروں کو بلایا، کہا جو گھر میرے آقا کو پسند نہیں ہے گرا دو اس کو، مجھے نہیں چاہیے یہ گھر، مجھے اس گھر کی کوئی چاہت نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہے، اس گھر کے ساتھ سارا گھر گرا دیا۔ سرکار کا کچھ عرصے بعد پھر گزر ہوا، دیکھا خالی جگہ پڑی ہے، کہا تم نے گھر کیوں گرا دیا؟ کہا حضور مجھے پتا چلا تھا میرے آقا کو پسند نہیں آیا، تو میں نے کہا جو حضور کو پسند نہیں ہے میں نے رکھ کے کرنا کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح اپنی زندگی میں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہماری صبح ہیں، جو ہماری شامیں ہیں، اللہ اکبر، کیا یہ سب حضور کو پسند ہے؟ اور اگر ہمیں پتا ہے کہ حضور کو پسند نہیں ہے تو یہ پتا ہونے کے باوجود کیا ہم اس سے بیزار ہیں؟ اس طرز زندگی سے یہ صبح و شام بدنگاہی، صبح و شام اس مصیبت میں ہم ڈوب کر کہاں کہاں دنیا کے کس کس کونے میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ فون ہے اور میں ہوں، کسی اور کو نہیں پتا۔ اور سب کو پتا ہے، کوئی ہمارا قرب و جوار والا دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں
حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ حقیقی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو مجھے نعت شریف کا بھی حکم ہے، نعت شریف پڑھ لیجیے، درود